السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ کل حج مکمل ہو گیا اور میں واپسی کے سفر میں ہوں۔ اس وقت میں نے نیت کی تھی کہ حج کی کوئی پکچر، کوئی تصویر کسی قسم کی میں سوشل میڈیا پہ نہیں لگاؤں گا، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ وہ بس بہرحال ہمارے ساتھ جو گروپ تھا وہ لگتی رہیں تصویریں، تو پھر میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، ہم اپنے دل میں نیت کو یہ رکھیں کہ ہماری نیت تو عبادت کی ہے، اور باقی کوئی بات نہیں، اگر کسی کو ترغیب دینے کے لیے حج کے بارے میں اگر ویڈیو لگ جائے تو کوئی بات نہیں۔ تو آج میں نے سوچا کہ میں آپ کو کچھ اپنے تجربات اس سلسلے میں بتاؤں کہ سعودی عرب میں متعدد بار آیا ہوں۔ ایک دفعہ حج کے لیے پہلے بھی آیا تھا 1999 میں، اور عمرے کے لیے بھی آیا ہوں، اور 2 دفعہ میں یہاں لیکچرز کے لیے بھی آیا تھا۔ ایک دفعہ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں ہماری میڈیکل ایجوکیشن کا ایک کورس تھا، تو اس میں ایک دن کا میرے بھی ورک شاپس تھیں جو میں کروانے کے لیے آیا تھا۔ اور ابھی کوئی تقریباً سال پہلے یہاں جدہ میں بھی ایک پیرنٹنگ کا تھی ایکٹیویٹی، تو اس میں مجھے انہوں نے بلایا تھا، تو میں اس میں آیا تھا۔ تو میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ حج کے سفر میں بھی کہ سعودی عرب کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں آئی ہیں، اور بہت ہی پلیزنٹ کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں آ کر ہمیشہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ لوگ یہاں روڈ ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو ان کے پولیس والے لوگ جو ہیں، اور جو ایئرپورٹ پہ لوگ ہوتے ہیں، جو سیکیورٹی والے، امیگریشن والے، وہ بالکل سستی سے کام کرتے ہیں، اور وہ پروفیشنل وے میں کام نہیں کرتے۔ اور یہ میری بھی آبزرویشن تھی کہ ایسا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ میں انگلینڈ سے آ رہا تھا، تو میرے ساتھ جو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک فارنر تھے، یعنی انگریز تھے، مسلمان تھے لیکن ریورڈ تھے، تو وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میری ان سے دوستی ہو گئی، ہم سلام کرتے اور اکٹھے سفر کیا ہم نے۔ پتہ لگا کہ وہ بھی یہیں آ رہے ہیں، تو جدہ پہ ہم اترے تو جہاز سے بھی اکٹھے انگریزی میں باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو آگے جو وہ پولیس والا دیکھا تھا، اس نے دیکھا کہ 2 لوگ انگریزی میں باتیں کرتے آ رہے ہیں، تو اس نے بڑے ہی احترام سے ہم دونوں کو کہا کہ یو کم ان دس لائن۔ تو ہم ایک اور لائن میں چلے گئے، جبکہ ایک مجمع ایک دوسری طرف جا رہا تھا۔ جب اس لائن میں چلے گئے تو تھوڑی دیر بعد کے مجھے کہنے لگا ڈو یو ہیو امیریکن پاسپورٹ اور برٹش پاسپورٹ؟ میں نے کہا نو، پاکستانی پاسپورٹ۔ کہتا پاکستانی پاسپورٹ؟ ایک دم اس کا چہرہ چینج ہو گیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور فزیکلی مجھے کر کے کہنے لگا کم آن دس لائن، اور دوسری لائن میں اس نے مجھے بھیج دیا۔ تو اس طرح کے تجربات جو ہیں بہت سے اور بھی ہوتے تھے کہ وہ جو حرم میں بھی لوگ سختی کرتے تھے، لیکن میں نے اس دفعہ محسوس کیا کہ یا تو باقاعدہ ان کو ٹریننگ دی گئی ہے، اور کچھ نہ کچھ پیراڈائم اس طرح کا چینج ہوا ہے کہ ان کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ حرم میں انہوں نے بہت اچھا ڈسپلن رکھا، مدینہ میں، مکہ میں، لیکن میں نے پورے سفر میں ایک بھی بندہ نہیں دیکھا جو روڈ ہو۔ مثلاً ابھی پرسوں کی ہی بات ہے، تو جو مردوں کا سیکشن تھا خانہ کعبہ میں، اس جگہ آ کے نفل پڑھنے کی جگہ تھی، تو وہاں کچھ افریقن جو بہنیں ہیں وہ آ کے بیٹھ گئیں، وہ تھی بھی لمبی چوڑی، موٹی لمبے قد کی، تو وہ آ کے بیٹھ گئیں۔ تو ایک وہ پتلا سا سپاہی آیا، تو اس نے آ کے ان کو کہا کہ آپ یہاں نہ بیٹھیں، یہ مردوں۔ تو وہ نہیں سمجھ رہی تھیں اور وہ ضد کر کے بیٹھی رہیں۔ میں دیکھتا رہا کہ اب یہ کیا ہوتا ہے، تو میں نے یہ دیکھا کہ اس نے بہت صبر سے پرسسٹ کرتا رہا، لیکن اس نے سختی کوئی نہیں کی، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ جب ایک اور ان خواتین کی زبان سمجھنے والا آیا، اور اس نے آ کے ان کو کہا کہ آپ کو یہاں سے اٹھنا پڑے گا، اور وہ اٹھ کے چلی گئیں۔ پھر اس نے شکریہ بھی ادا کیا اور ان کو پانی لا کے پلا کے گلاس بھی پانی کے دیے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت پلائٹ۔ اسی طرح حج کے دوران تمام سپاہی جو تھے وہ گریٹ کر رہے تھے، ان کی پاکٹس کے بوٹل یعنی پانی کی ٹھنڈی بوتلیں تھیں وہ پکڑا رہے تھے، وہ لسی کی جو لبن کی بوتلیں تھیں وہ پکڑا رہے تھے، اور میرے خیال ہے کہ بائی ایز اے پرنسپل ان کے ہاتھ میں وہ پانی سپرے کرنے والی گنز اور بوٹلز دی ہوئی تھیں، تو جہاں بھی لوگ پیدل واک کرتے تھے تو اکثر پولیس کے لوگ وہ ان کے اوپر سپرے کر رہے ہوتے تھے، اور وہ ان کے اوپر پانی چھڑک رہے ہوتے تھے، گریٹ کر رہے ہوتے تھے۔ اور خاص طور پر جب ہم حج ختم ہوا، یعنی رجم، وہ جو ہوتا ہے رمی، آخری جو جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں، اس کے بعد لوگ دعا پڑھ کے جب واپس آئے تو پولیس کے لوگ جو ہیں گلے مل کے ان کو خدا حافظ کہہ رہے تھے، حج مبرور، حج مقبول، تقبل اللہ، اس طرح کی دعائیں دے رہے تھے۔ تو یہ میں نے بہت زیادہ نوٹ کیا۔ اس کے علاوہ میں نے یہ نوٹ کیا کہ مکہ اور مدینہ میں جہاں اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ سعودی تو کچھ کام ہی نہیں کرتے، وہ تو بہت سست ہوتے ہیں، لیکن اب آپ کو ٹرین کے اندر وہ گاوا پلانے والے لڑکے، اور ریسیپشن کے اوپر کام کرنے والی لڑکیاں، اور ہوٹل میں اور جو کام کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں آپ کو ملیں گی، اور ایک ریزنیبل انگریزی بولتی ہوئی، یعنی ایسی کہ جو یعنی آپ کو کمیونیکیٹ بہت اچھا کر رہی تھیں، وہ اویلیبل تھیں۔ ابھی ہمارے ہوٹل میں ایک ریسیپشنس تھی، تو اس نے آ کے بڑے مجھے اس طرح کہہ کے بلایا، کا مطلب چچا، امک۔ تو میں نے کہا کہ
انا عارف عربی شویا شویا کہ مجھے عربی تو تھوڑی سی آتی ہے. تو ایک دم وہ کہنے لگی کہ کین یو اسپیک انگلش. میں کہا یس. وہ ریزنیبلی اچھی صاف انگلش بول رہی تھی. تو اس نے کہا کہ میں یہاں نئی کام کرنے آئی ہوں، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ نا میری سروسز کا ریویو کریں، اگر آپ کو اچھا لگا جو کہ میری ریسیپشن کی تھی تو وہ مجھے بہت فائدہ ہوگا. تو اس نے مجھ سے بات کی اور میں نے اس کو ریویو وغیرہ جو کچھ تھا وہ کیا. تو بہرحال میں نے یہ نوٹ کیا کہ یہاں معاشرہ جو ہے نا اس کے اندر ایک ریپڈ چینج آ رہی ہے. اچھا، ایک اور جو چینج نظر آئی کہ یہاں ایک اسٹرکٹ سلفی اصول تھے جس کے تحت کسی قسم کے کوئی مونومنٹس، کسی قسم کے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے زمانے کے جو سارے وہ تھی جگہیں تھیں، وہ ان کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا تھا. لیکن اب مدینہ میں باقاعدہ ایسی جگہ تلاش کی گئی ہیں جہاں کے کوئی نہ کوئی ہسٹری اس کے ساتھ وابستہ ہے. ان کو دوبارہ سے اثر نو رینوویٹ کیا جا رہا ہے، اثر نو اس کے اوپر سائن پوسٹنگ کی گئی ہے، اور میوزیمز بہت بن گئے. مسجد نبوی کے اندر ایک میوزیم ہے، اور ان میوزیمز کے اندر بھی ایکچولی یوز کیا گیا ہے وہ جو میٹاورس کی ٹیکنیکس یوز کی گئی ہیں، جس میں آپ کو اینیمیشن کے ذریعے سے بہت سارے اس زمانے کے مناظر کو اس کو بہت خوبصورتی سے دکھایا جاتا ہے. اس طرح جو مسجد قباء ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ پڑاؤ ڈالا تھا آ کے جب ہجرت سے تشریف لائے تھے، تو اس کے ساتھ ایک بہت زبردست میوزیم ہے جو شام کو کھلتا ہے. اور وہاں پھر ایک گولف کارٹس ہیں جو کہ مسجد نبوی سے چلتی ہیں، اور وہاں آپ پہنچتے ہیں اور گولف کارٹ ہی آپ کو چھوڑ کے بھی چلی جاتی ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری سہولتیں. اسی طرح جمرات پہ جانے کے لیے جن کو شیطان کی وہ جو جگہیں ہیں جہاں وہ کنکریاں ماری جاتی ہیں سمبولکلی، جہاں آپ شیطان کو وہ کرتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہاں بہکانے کی کوشش کی گئی تھی جب وہ حضرت اسماعیل کو لے کے جا رہے تھے، تو ان جگہوں پر آپ کو پتہ ہے وہ کنکریاں ماری جاتی ہیں. تو وہاں تک جانے کے لیے بھی شٹل سروس جو ہیں وہ سرکاری طور پر اویلیبل ہوتی ہیں. اور کھانے پینے کا نظام جو ہے وہ بہت، سڑکوں کے اوپر لوگ کھانا دے رہے ہوتے ہیں، چیزیں دے رہے ہیں. اور پانی چونکہ گرمی ہوتی ہے تو پانی تو اتنا وافر مقدار میں، اور پھر مشروبات، ڈرنکس اور وہ بھی ساتھ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس معاشرے میں بہت زیادہ ایک طرح سے ان کی عوام کی تربیت کے لیے ایک کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ لوگ اب کام کرنے لگ گئے ہیں، محنت کرنے لگ گئے ہیں، کام کو برا نہیں سمجھ رہے ہیں. اور لڑکیاں جو ہیں وہ تعلیم یافتہ لڑکیاں آتی جا رہی ہیں، اور جو ان کی اپنی تہذیب ہے، اس لڑکی نے عبایا پہنا ہوگا، نقاب کیا ہوگا، یا یعنی جو بھی ہے، یا نقاب نہیں کیا ہوگا تو حجاب مکمل کیا ہوگا، مگر وہ ساری آفیشیل کام ہوٹلز کے اندر باقی جگہ پر وہ لڑکیاں کر رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں بہت ہی پلیزنٹ لگیں مجھے، اور مجھے پہلے سے میں نے فرق محسوس کیا. اسی طرح ٹرین سروس ویری ایفیشینٹ. مطلب میں نے انگلینڈ کی، امریکہ کی، اور یورپ کے کچھ ممالک کی اور ٹرکی کی ٹرین سروسز کو دیکھا ہے. دیکھیں اتنی ایفیشینٹ ٹرین سروس، اور 300 کلومیٹر کی رفتار کو ٹچ کرتی ہوئی آتی ہے. اور جو ایک بہت مشکل سفر ہوتا تھا دقت والا بس کے ذریعے مکہ سے مدینہ والا، وہ اتنا ایزی ہو گیا، اتنا پرومپٹ ہو گیا ہے. اس میں بزنس کلاس بھی ہے اور اس کے اندر اکانومی کلاس بھی ہے، اور وہ آپ آن لائن ہی اس کو بک کر سکتے ہیں ٹکٹ کو، اور بہت ہی ایک پروفیشنل وے سے. اور وہاں بھی اکثر لڑکیاں جو ہیں وہ وہاں ٹرینز کے باہر بھی کھڑی ہوئی ہیں، جو گائیڈز ہیں یا جو ان کی کیئر ٹیکرز ہیں، اور جو بھی ریسیپشنسٹ ہیں وہ لڑکیاں ہیں مینلی، اور وہ وہاں موجود ہے. اور بہت ہی زبردست ٹرین سروس تھی. اور پھر یہ جدہ میں تو بہت زبردست ہے کہ جو ٹرین ہے ایکچولی ایئرپورٹ میں آ کے رکتی ہے، اور آپ پلیٹ فارم سے نکلتے ہیں تو سامنے ایئرپورٹ ہے، جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ. تو بہت ہی ایک میں بھی جدہ میں ہوں انشاءاللہ، تو وہاں میں اترا. تو وہ یہ سب چیزیں میں چاہتا تھا کہ آپ سے میں شیئر کروں اور آپ کو بتاؤں کہ سعودی عرب جو ہے، جو اس میں ایک سختی تھی، اب وہ پہلے میں نے اس دفعہ نوٹ نہیں کی. باقی حج کے بارے میں انشاءاللہ میں گھر پہنچ کے میری نیت ہے کہ میں ایک تفصیلی ویڈیو بتاؤں گا کہ جو حج کے بارے میں میرا تجربہ. اور پھر میں ایک پورے گروپ کے ساتھ گیا تھا، ہمارے بہن بھائی ساتھ تھے، اور مجھے بھی ایک موقع ملا کہ ان کے ساتھ میں مسلسل گفتگو کر سکوں. پھر جو ہمارے گروپ کے ساتھ اور ساتھ والے گروپ تھے، وہ گروپس والوں نے بھی مجھے کہا کہ آپ ہمارے گروپ میں بھی آ کے کچھ نہ کچھ ٹاک دیجیے. تو میں نے ان سے کچھ نہ کچھ اپنی سیکھنے کی نیت سے اور شیئر کرنے کی نیت سے ان سے باتیں کی. اور وہ تجربات سارے کے سارے میں ایک بڑی کمپریہنسو، ایک بڑی سی ویڈیو بنا کے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پہ پتہ لگے کہ حج کی اہمیت کیا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہاں تو حج کے دوران کوشش کیا کہ سوشل میڈیا وغیرہ سے بالکل میں کٹا رہوں. ابھی جب فارغ ہو کے یہاں جدہ پہنچا اور ابھی واپسی کی فلائٹ کا انتظار کر رہے ہیں،
تو میں نے یہ دیکھا کہ کچھ پوسٹ تھیں جس میں کچھ چیزوں کا نا مذاق اڑایا گیا تھا، کچھ پوسٹوں میں نا ایسے مذاق اڑانے کی کوشش کی گئی تھی. تو میں یہ نوجوانوں کے لیے ضرور میں گفتگو کرنا چاہوں گا، ان کو بتا سکوں حج کی اہمیت کیا ہے، حج کیوں ضروری ہے اور کیوں یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور حج میں آدمی کیا سیکھتا ہے. میں نے دیکھا ہے زندگیاں ٹرانسفارم ہوتی ہیں حج کے دوران، باقاعدہ ٹرانسفارم ہوتی ہوئی زندگیاں میں نے دیکھی ہیں. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں لو جی اتنے حج بھی کیے ہوئے ہیں پھر بھی یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، وہ انڈیویجول مثالیں ہیں، وہ ایک انڈیویجول کا ایکٹ ہے. تو اگر کوئی شخص فرض کرے کسی اس کی جا کے کسی عطر کی دکان سے بھی مستفید نہ ہو اور ویسے کہ ویسے واپس آ جائے، تو یہ تو اس کا اپنا قصور ہے نا. اور کسی چشمے کے پاس جائے اور پیاسا آ جائے پانی نہ پیے، یہ تو اس کا اپنا قصور ہے. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ میں ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا اور بات کروں گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ.